سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطین کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی سے کسی بھی قسم کے انحراف کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے علاقائی روابط کے بارے میں شراکت داری مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندتوا ایجنڈے پر عمل کرنے سے روکے۔ بھارت میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ بدھ کو سیکورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طور پر گھیرے میں لے لیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا جو علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ حکومت پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے والے جوان ملک کے ہیرو ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فلسطین کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی سے کسی بھی قسم کے انحراف کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل مطالبے کا اعادہ کیا جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کے حوالے سے کہا کہ یہ معاہدہ ایک واضح عزم ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے حرمین شریفین کے محافظین میں شامل ہونے کو پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کئی عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک نے بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاہدوں پر دستخط کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان ایک دن عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی ایک ایٹمی اور میزائل طاقت ہے اور اسے اب اقتصادی طاقت بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور یہ مقصد صرف اجتماعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اسرائیلی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور دیگر پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایوان کو یقین دلایا کہ مشتاق احمد خان سمیت تمام زیر حراست پاکستانیوں کی بحفاظت بازیابی اور واپسی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک بااثر یورپی ملک کو اس معاملے میں مداخلت کرنے اور اسرائیلی فوج کی طرف سے گرفتار کیے گئے اپنے شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پریزائڈنگ آفیسر شہری رحمان کے زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں گنتی کے بعد کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی جس کے بعد ایوان کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت اظہار رائے کے بنیادی جمہوری اور آئینی حق پر کامل یقین رکھتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے گورننگ باڈی کے نو منتخب ارکان کو بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد، فعال اور متحرک میڈیا جمہوریت کی مضبوطی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کی کامیابی صحافی برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ PRAP کے نو منتخب عہدیداران کی کامیابی ان پر پارلیمانی رپورٹرز کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ایاز صادق نے امید ظاہر کی کہ نو منتخب باڈی پارلیمانی صحافیوں کے مسائل کے حل میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور علاقائی رابطے کے بارے میں شراکت داری کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر قیانی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی اور انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروئی کے درمیان آج ابوظہبی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان کے ریل نیٹ ورک کی بہتری کے لیے تعاون مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد تجارت کو فروغ دینا، رابطے بہتر بنانا اور اقتصادی ترقی میں معاونت ہے۔ دونوں وزراء نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور باہمی خوشحالی اور خطے میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے بارے میں اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب کے ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے بارے میں جاری سروے اور انہیں مالی امداد کی فراہمی کا عمل بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب کے بعد بحالی کے سروے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ PDMA کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے اجلاس کو بتایا کہ تمام سیلاب زدہ اضلاع میں بلا تعطل سروے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کا عمل اگلے ہفتے باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ ریلیف کمشنر نے واضح کیا کہ جو لوگ اپنے مکانات خود مسمار کرنے کے مرتکب پائے گئے انہیں کوئی مالی امداد نہیں دی جائے گی۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری عوام سے مجرموں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے علاقے کے ضلع اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے اور انہیں بھارت مخالف قرار دیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں غیر انسانی رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کو افہام و تفہیم سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے پر عمل کرنے سے روکے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں کا مستقبل تنازع کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب اور زیریں سندھ میں بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 32، پشاور 23، کوئٹہ 30، گلگت 26، مری 14، مظفر آباد 27، جبکہ سری نگر 26، جموں 31 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
نائب وزیر اعظم نے فلسطین کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی سے کسی بھی قسم کے انحراف کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے علاقائی روابط کے بارے میں شراکت داری مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔